السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ، آمین۔ آج آپ کے لیے بڑی خوبصورت دعا لے کے آئی ہوں جو صبح و شام پڑھنے کی دعا ہے۔ میں خود اس کو باقاعدگی سے الحمدللہ پڑھتی ہوں، اور جب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا دل بالکل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دعا ہے ہی اتنی پیاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، تو آئیے اس کو مل کے پڑھتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک، اور جس نے صبح کو یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کسی اچانک مصیبت کا سامنا نہیں ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اس کو کہ کون سی دعا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ بسم اللہ الذی، بسم اللہ الذی۔ جب میں آپ کو قرآن پاک پڑھا رہی ہوتی ہوں تو میں نے آپ کو کتنی بار یہ بتا چکی ہوں کہ جب لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے نام کو پر کر کے پڑھیں گے، جب لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے۔ تو اب دیکھیں لفظ اللہ لکھا ہوا، اس سے پہلے میم اور میم کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پہ لفظ اللہ کے نام کو باریک پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الذی، بسم اللہ الذی لا یضر، لا یضر، لا یضر مع اسمہ، لا یضر مع اسمہ، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، شیء فی الارض، شیء فی الارض ولا فی السماء، ولا فی السماء، ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، وهو السمیع العلیم۔ اب ہم اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں تو ہم پہ اس دعا کی فضیلت اور اہمیت اور بھی واضح ہو جائے گی۔ بسم اللہ الذی، اللہ کے نام کے ساتھ جو، لا یضر مع اسمہ، نہیں کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی اس کے نام کے ساتھ، فی الارض ولا فی السماء، خواہ وہ چیز زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، وَهُوَ السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اگر ہم اللہ پاک کا نام لیتے ہیں، صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہیں اور شام کے وقت بھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، تو اس کائنات میں چاہے دنیا ہے یا آسمان ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی شر ہے، جو بھی نقصان ہے، جو بھی مصیبت ہے، وہ ہمیں نہیں پہنچے گی، کیونکہ ہم نے یہ دعا پڑھ لی ہے۔ اب دیکھیں ساری مخلوق کس کی مخلوق ہے؟ ساری کل کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ پھر جو آخری الفاظ ہیں وہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، اور اس بات کی اہمیت کو اور بھی واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، کہ کائنات میں جو جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، میں نے یہ بنائی ہے، اور یہ میری مخلوق میرے فلاں بندے کو یہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ دعا سکھا دی، اور ساتھ یہ بھی بتایا اس دعا میں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے کس بندے کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کس کو نہیں پہنچا سکتی، اور کون بچ سکتا ہے جو صبح و شام اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے گا۔ تو اس دنیا میں، اس زمین پہ، یا پوری اس کائنات میں، آسمان میں یا زمین میں، کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ مکمل طور پر اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ صبح سے پڑھی ہے تو شام تک محفوظ رہے گا، پھر شام کو پڑھ لی تو پھر اس کی اگلی صبح تک پڑھے گا، پھر اگلی صبح پڑھی تو شام تک،
اگر یہ مسلسل انسان پڑھتا رہتا ہے تو انسان مسلسل اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور یقین جانے جب ہم اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو ہم اتنے سکون میں آ جاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان بالکل محفوظ ہے، اب اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ہمارا عقیدہ اور یقین بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس دعا میں یہی سکھایا گیا ہے۔ تو آپ نے اس دعا کو اگر آلریڈی یاد کیا ہوا ہے تو اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ ہم آئے روز جو شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا، یہ پرابلم ہو گئی، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ فلاں نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو ان سب سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا سا یہ عمل کر لیں کہ صبح کے وقت بھی 3 مرتبہ اور شام کے وقت بھی 3 مرتبہ اس دعا کو دھیان سے پڑھ لیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک یہ دعا پہنچائی ہے، تو انشاءاللہ کائنات کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔